باب نمبر 53 توبہ کی فضیلت کے بیان میں۔ توبہ کی فضیلت میں بہت سی آیات وارد ہیں، جیسا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو کہ تم خلاصی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ ترجمہ: اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جس کا قتل کرنا حرام ہے مگر اس حالت میں جب کہ اس کا قتل کرنا ضروری ہے بموجب احکام خدا کے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جس نے ایسا کیا وہ گناہ گار ہوا، یا وادی اثام میں جو دوزخ میں ہے داخل ہوگا اور قیامت کے روز اسے سخت عذاب کیا جائے گا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے وہ اللہ کی طرف کامل توبہ کرتا ہے۔ احادیث بھی اسی مضمون میں بہت سی وارد ہیں۔ مسلم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ صبح کا گنہگار توبہ کرے، اور پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ یہ حالت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو۔ ترمذی نے صحیح روایت میں لکھا ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ ہے جس کا عرض 40 سال یا 70 سال کی مسافت کا ہے، اور وہ توبہ کے لیے کھلا رہتا ہے جب سے خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے نہ نکل آئے۔ اور آیت ذیل یوم یاتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس روز تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک علامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ طبرانی نے سند جید سے روایت کی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں اور 8واں توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے جب تک کہ آفتاب مغرب سے نہ نکل آئے۔ ابن ماجہ نے سند جید سے روایت کی ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ حاکم نے صحیح روایت بیان کی ہے کہ انسان کے عمر کا طویل ہونا اور اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس کی سعادت و نجات کی دلیل ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے صحیح روایت سے نقل کیا ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے اور اچھے گنہگار توبہ کرنے والے ہیں۔ شیخین سے روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اس کے رب نے کہا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور مواخذہ کرتا ہے، پس خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس نے کہا یا الہی میں نے اور گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد اور گناہ کر لیا اور کہا یا رب میں نے اور گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اس کے رب نے کہا
کہا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، بس جو چاہیے کرے۔ منظری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو گناہ چاہیے کرتا پھرے اور زبان سے توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ یہ جھوٹی توبہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرے اور اس کے بعد دل سے توبہ کر کے اس گناہ سے باز رہے، پھر اس سے اتفاقیہ ہو جائے، تو اس صورت میں جتنی دفعہ گناہ کرتا رہے گا اور اس سے باز آتا رہے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا رہے گا۔ ایک جماعت نے صحیح روایت بیان کی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، پس اگر توبہ کرے اور اس گناہ سے نکل جائے اور استغفار کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں میں بڑھتا جائے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہ وہی ران یعنی میل ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کی بدعملیوں اور گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ غرغر اور کھڑکھڑ کی آواز اس کے حلق سے نہ آئے، یعنی نزع کی حالت تک۔ طبرانی نے سند منقطع سے اور بحقی نے ایک مجہول سند سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 1 میل سیر کرتے نکل گئے اور کہا کہ اے معاذ، میں تجھے سچ بولنے، خدا سے ڈرنے، وعدہ پورا کرنے، امانت کے ادا کرنے، خیانت کے چھوڑنے، یتیموں پر رحم کھانے، ہمسایوں کا حق ادا کرنے، غصے کو کھا جانے اور لوگوں سے بملائمت پیش آنے، لوگوں پر سلام کرنے، امام وقت کی تابع داری کرنے، قرآن میں غور و خوض کرنے، آخرت کو پسند کرنے، حساب قیامت سے ڈرنے، خواہشات نفسانی کو کم کرنے، نیک اعمال کے بجا لانے کی ترغیب دیتا ہوں، اور کسی مسلمان کو گالی دینے اور کسی جھوٹے کی تصدیق کرنے یا کسی صادق کی تکذیب کرنے یا امام عادل کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فتنہ و فساد کے قائم کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اے معاذ، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھ اور ہر ایک گناہ سے باز آ، ظاہر گناہ سے ظاہر میں، پوشیدہ گناہ سے پوشیدہ میں۔ اصفہانی نے کہا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے امر سے گناہ یاد رکھنے والے فرشتے بھی اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے خود اپنے اعضاء بھی اور زمین کے نشانات بھی اس کے گناہوں کو فراموش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے برخلاف کوئی چیز گواہی نہیں دیتی۔ یہ بھی اصفہانی نے ذکر کیا ہے کہ گناہ سے نادم ہونے والا خدا کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اور خود پسند و غرور کرنے والا خدا کے عذاب کا منتظر ہوتا ہے۔ اے خدا کے بندو، یاد رکھو کہ ہر ایک شخص کے پاس اس کے اعمال حاضر کیے جائیں گے، اور کوئی شخص دنیا سے نہیں نکلتا جب تک کہ اپنے نیک و بد اعمال کو نہ دیکھ لے، اور اعمال کا نتیجہ اس کے ختم ہونے پر معلوم ہوتا ہے۔ شب و روز تمہارے واسطے سواریاں ہیں، بس ان پر سوار ہو کر آخرت کی طرف سیر کرو، اور دنیا کے مکر و فریب سے پرہیز کرو کہ موت ناگہاں آتی ہے، اور خدا کے حلم پر مغرور نہ ہو کہ دوزخ تمہارے واسطے تمہاری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھر نیکی کی اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ بھر بھی بدی کی اس کی سزا بھی پائے گا۔
طبرانی نے روایت کی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بحقی نے دوسرے طریق سے روایت کی ہے کہ گناہ سے استغفار کرنے والا مگر گناہ سے باز نہ آنے والا خدا سے استہزاء کرنے والا ہے۔ ابن حبان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نادم ہونا توبہ ہے، یعنی توبہ کا رکن اعظم ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حج عرفہ ہے، یعنی عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حاکم سے روایت ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے استغفار سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ مسلم وغیرہ سنن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور استغفار نہ کرو تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اس سے بخشش چاہیں گے۔ مسلم میں ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اسی واسطے اس نے خود اپنی تعریف آپ کی ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی واسطے اس نے گناہوں اور بدکاریوں کو حرام کر دیا ہے اور کوئی شخص اللہ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے اس نے کتاب نازل کر دی ہے اور رسولوں کو بھیج دیا ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ بنی جہینت کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو کہ زنا سے حاملہ تھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد شرعی کے لائق ہوں، آپ مجھ پر حد شرعی قائم کر دیجئے، یعنی مجھے سنگسار کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث و ولی کو بلایا اور کہا کہ وضع حمل تک اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس حاضر کرنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ وضع حمل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے کو ہر طرف سے مضبوط و مستحکم باندھ کر سنگسار کر دو۔ وہ سنگسار کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زانیہ پر نماز پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو سنبھالے، اور کہا اس سے کوئی افضل ہو سکتا ہے جس نے محض اللہ کے واسطے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، وہ کسی گناہ سے پرہیز نہ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک غریب محتاج عورت آئی، اس نے اس کو 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرے۔ جب وہ عورت کی اس جگہ پر بیٹھا جہاں کہ مرد اپنی عورت کی جگہ پر بیٹھا کرتا ہے تو اس عورت کا جسم خدا کے ڈر سے کپ کپا گیا اور وہ روئی۔ اس شخص نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کیا میں تجھے برا لگتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن تو ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا۔ اگر میں محتاج نہ ہوتی تو یہ شرط کبھی قبول نہ کرتی۔ اس مرد نے کہا اگر تو ایسی ہے تو جا، چلی جا، میں بھی تیرے ساتھ یہ کام نہیں کرتا اور دینار بھی لے جا، اور اس کے بعد میں بھی کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص اسی رات فوت ہو گیا۔ صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کو بخش دیا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 گاؤں تھے، ایک نیکوکاروں کا اور دوسرا بدکاروں کا۔ بدکار گاؤں کا ایک شخص نیک گاؤں کی طرف ان کی زیارت کے واسطے نکلا، راستے میں ان کی موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں فرشتے اور شیطان جھگڑنے لگے۔ شیطان نے کہا یہ تو میرا فرما بردار تھا، اس کو میں لے جاؤں گا۔ فرشتے نے کہا یہ توبہ کے واسطے نکلا تھا، اس کو میں لے جاؤں گا۔ پس اللہ نے یہ
یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ کس گاؤں کی طرف قریب ہے، اور وہ بنسبت بد گاؤں کے نیک گاؤں کی طرف ایک بالشت قریب تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے وقت کے ایک عالم سے دریافت کیا کہ اس وقت میری توبہ خدا کی درگاہ میں منظور ہوگی یا نہ۔ اس نے ایک راہب کا پتہ دیا کہ اسے جا کر دریافت کر لو۔ اس نے اس کے پاس جا کر اپنا قصہ بیان کیا اور مسئلہ دریافت کیا۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا، اور پھر اس نے کسی اور بڑے عالم کو جا کر کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا ہاں تو توبہ کر سکتا ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ تو فلانی جگہ چلا جا کہ وہاں کے لوگ خدا کی بہت عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ عبادت کر اور اپنی زمین میں واپس نہ جاؤ کہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ وہاں سے چل دیا، جب آدھا راستہ طے کیا تو اسے موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ ہمارا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی تھی اور خدا کی طرف مشغول ہو گیا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تاحال کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اس حال میں ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کو اپنا حکم یعنی فیصلہ دینے والا مقرر کر لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کے فاصلے کو ماپ لو، جس کی طرف وہ زیادہ قریب ہوگا اسی کا اسے سمجھو۔ جب فاصلہ ماپا گیا تو اس زمین کی طرف نزدیک پایا جس طرف کہ وہ جا رہا تھا، اس واسطے اسے رحمت کے فرشتوں نے لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک زمین کی طرف ایک بالشت قریب تھا، اس واسطے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے بری زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جائے اور نیک زمین کو فرمایا کہ نزدیک ہو جائے، اور پھر کہا کہ جس زمین کی طرف نزدیک ہو اسی زمین کی طرف اسے شمار کرو۔ بس وہ زمین نیک کی طرف بقدر ایک بالشت کے نزدیک تھا، اور اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ طبرانی نے سند جید سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جس نے بہت سے گناہ کیے تھے، اس نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کو ناحق ظلم سے قتل کیا ہوا ہے، کیا اس حالت میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور دوسرے شخص کے پاس جا کر کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو ظلم سے قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرتا تو میں جھوٹا ہوں گا۔ فلانی جگہ کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور راستے میں مر گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیج کر کہا کہ دونوں مکانوں کو ماپو۔ وہ جس جگہ کے زیادہ قریب ہوا انہی میں سے ہے۔ وہ نیک لوگوں کی طرف بقدر ایک انگل زیادہ قریب تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پھر ایک راہب کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ یہاں قریب ہی 2 گاؤں ہیں، ایک کا نام نصرت ہے اور نصرہ ہے اور دوسرے کا نام کفرہ ہے۔ جو نصرہ میں رہتے ہیں وہ جنت والوں کا عمل کرتے ہیں، ان کے سوا اور کوئی دوسرا ان میں نہیں رہتا، اور جو کفرہ والے ہیں وہ دوزخیوں کا کام کرتے ہیں، اس میں ان کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ تو گاؤں نصرہ میں چلا جا، اگر تو نے وہاں توبہ کر لی اور ان جیسے کام کیے تو تیری توبہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ پس وہ ان کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہر 2 گاؤں کے درمیان پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔ فرشتوں نے اس کی بابت خدا سے سوال کیا، فرمایا کہ جس گاؤں کے نزدیک ہو اس کے باشندوں سے اس کو لکھ لو۔ وہ نصرہ گاؤں سے بقدر ایک انگل کے نزدیک نکلا، پس انہی
انہی لوگوں سے لکھا گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے۔